جو بنا یہودیت سے، جس کا بانی عبداللہ بن سبا، یہ بدبخت جو بنا جس یہودی لابی کا یہ ایجنٹ تھا، اور جس حیثیت سے اللہ کے بعد حضرت علی کو الہ کہنے والا بدبخت تھا، اس کے بارے میں کھل کے شیعوں نے خود لکھا اپنی کتابوں میں آگے چل کر کہ تمہارا بانی کون ہے۔ بھائی پوچھا جاتا نا، کوئی بھی فرقہ ہو تو ہم پوچھتے کہ تیرا بڑا کون ہے، تو کس کو مانتا ہے، کہاں سے آئے شیعہ؟ تو یہ چیز جب ان سے پوچھی گئی تم کون ہو، تم کیوں اہل سنت میں کیا ہے ایک الگ فرقہ اٹھے، تم نے کیوں بلا فصل حضرت علی کو خلیفہ مانا، تمہارے عقائد کیا ہے، تمہارا بانی کون ہے؟ تو انہوں نے برملا اپنے بارے میں لکھا کہ ہمارا بانی اور ہمارا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا شیخ کون ہے؟ عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ جس عبداللہ بن سبا کے بارے میں پوری تاریخ گواہ ہے کہ جس نے برملا کیا ہے، فتنے اٹھائے، حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کو سامنے آ کے اللہ کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے بدعات نکالے، اور حضرت علی نے اسے جلا کر ختم کیا۔ اس کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی ہے جو ہمارا بانی ہے، تو یہی ہے ہمارا بانی ہے، جو کہ 40 سال کے بعد 40 ہجری میں یہ پورے آب و تاب کے ساتھ یہ فتنہ آگے بڑھا۔ اب سنو، اس کو سب سے بڑی اہمیت اور ان لوگوں کو ہمارے اندر ذہنوں کے اندر ان کے اپنی بنیادوں اور عقائد کو بھرنے کا موقع کب ملا؟ آگے جا کے 20 سال بعد۔ یہ سب سے اہم تاریخ ہے جو تاریخ کے حصے میں ہم کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال بعد نبوت کی جو خلافت چل رہی تھی، علی منہاج النبوہ، وہ ختم ہو گئی۔ حضرت حسن نے جو کہ ملنا تھی، صاف ہاتھ اٹھا لیا، مجھے یہ خلافت نہیں چاہیے۔ حضرت معاویہ کو خوش ہو کے دے دیا، اور حضرت معاویہ نے 20 سال حکومت کی، 40 سے لے کر 60 تک۔ پوری امت متحد تھی۔ اندرونی طور پر سازشیں کرنے والا کوئی گروہ تھا تو یہی شیعی گروہ تھا جو یہودی تھا، اب نیا نام اس کا شیعہ تھا۔ انہوں نے دیکھا حضرت حسن کو کہ پھر اکسانے پر، معاہدہ توڑنے پر بہت زیادہ اکسایا، کہا کہ تم نے غلطی کر دی، معاویہ کے اوپر حملہ کرو، جنگ کرو۔ حضرت حسن نے کہا کہ میں ایک بار کہہ چکا ہوں، میں دے چکا ہوں، میری کوئی خلافت نہیں ہے اب۔ اور اس حدیث کے مصداق بن گئے جو چھوٹے پن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتے تھے، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ جو دو مسلمانوں کے بڑے گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں گے تو یہ میرا بیٹا صلح کرے گا۔ کب کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ آج سے 40 سال پہلے کہا تھا، جب یہ چھوٹے بچے تھے، بھاگ دوڑ کرتے آتے تھے، اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے تو گود میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو اللہ کے رسول حضرت حسن کے سر پہ، کندھے پہ ہاتھ پھیرتے پھرتے کہتے، اے میرا بیٹا سید ہے، اے میرا بیٹا سید ہے، جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ جو لڑ رہے ہوں گے ان کے اندر صلح کروائے گا۔ تو بیائی نہیں اللہ کے رسول کے اس پیشن گوئی کے مصداق 40 ہجری میں جب دونوں مسلمان حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ تھی، اس کو حضرت حسن نے اپنے آپ کو قربان کر کے کہا کہ مجھے کوئی خلافت نہیں چاہیے، آپ اٹھا لیجئے، ہم بس امن سے رہیں گے، صلح کر کے رہیں گے۔ لیکن یہ فتنہ باز حضرت حسن پر دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ اس معاہدے کو توڑو اور حضرت معاویہ پہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، خاندان نبوت کبھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ حضرت حسن مان کے نہیں دے رہے تو کسرا کی بیٹی ایک تھی یزدجرد، جو آخری کسرا کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی وہ تھی جو کہ لونڈی بن کے ایران کے جنگوں میں حضرت عمر کے زمانے میں آئی تھی، جس کا نام تھا شہربانو۔ یہ شہزادی تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ تو حضرت حسن ان کے حصے میں آئی۔ حضرت عمر نے جب تقسیم کیے لونڈیوں کو تو یہ لونڈی جو شاہانہ طور پر شاہی لباس میں تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کے مستحق تم ہو، تو حضرت حسن کو دیا تھا جو ان کی بیوی بنی۔ تو یہ بھی ایرانی۔ پھر غور کرو، حضرت عمر کو مارنے والا ایرانی جو یہودی لابی کا ایجنڈا تھا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن مان کے نہیں دے رہے ہیں
مسلمانوں میں فساد نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں پر کیا جنگ نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، یہی شہر بانو کے ہاتھوں زہر دے کر حضرت حسن کو مار دیا۔ بیوی نے خود زہر دیا، جو کہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی، یزدجد کی بیٹی تھی۔ آ گیا پھر وہی ایجنڈا۔ یہ شیعہ اصل یہودیت ہے، ایرانیت ہے، اور آج بھی شیعہ ایران ہے۔ پوری دنیا میں شیعہ ہے کہاں، حکومت کہاں ہے اس کی؟ ایران۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا اندر کا معاملہ ہے، اس کو سمجھنا ہے اہل سنت ہمیشہ۔ کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، یہ تو ہمارے این سے این بجا دیں گے اگر موقع ملے۔ یہی ہو رہا ہے شام میں۔ شام میں وہ مظلوم بچے کیا پاپ کیے اس بدبخت کا جو بشار الاسد ہے؟ کیوں؟ یہ غالی شیعہ ہے، یہ شیعوں میں بھی بڑا غالی درجے کا شیعہ ہے جو ڈائریکٹ حضرت علی کو اللہ بولتا ہے۔ کیونکہ شیعوں میں بھی 4-5 الگ الگ فرقے بنے، ان میں زیدیہ بھی ہیں، ان میں اسماعیلیہ بھی ہیں، ان میں اثنا عشریہ بھی ہیں، ان میں علوی بھی ہیں، اور یہ بشار الاسد جو ہے نا وہ علوی ہے جو ڈائریکٹ حضرت علی کو اللہ بولتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بدبخت سنیوں کو مارنا اس کے نزدیک عبادت ہے جو وہ شام میں کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ان کے لابی میں ہے کہ مسلمانوں کو، اہل سنت کو مارو، اہل سنت میں فساد بھڑکاؤ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن اس پہ راضی نہیں ہوئے تو انہوں نے خود بیوی کے ہاتھوں میں زہر دے کے حضرت حسن کو کیا ہے مروا دیا، شہید ہو گئے۔ یہ 50 ہجری کا واقعہ ہے۔ 50 میں حضرت معاویہ کے 10 سال ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس پر بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ کی حکومت بڑی مضبوط تھی رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے جا بجا دیکھا معاملہ، اب اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کیا۔ پھر 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور ان کا بیٹا یزید امیر المومنین بن گیا۔ اور یزید کے بارے میں بہت سے لوگ پہلے سے ہی کیا تھے، معاملہ اختلافی تھا کہ یہ وہ منصب کا اہل ہے یا نہیں ہے، اور موقع اچھی طرح مل گیا۔ یہی وہ وقت تھا جس میں ان بدبختوں نے، شیعوں نے کیا کیا، کوفے کے اندر حضرت حسین کو بلانا شروع کر دیا جو کہ وہ مدینے میں تھے۔ کہا کہ آپ کے باپ کی خلافت اصل میں آپ حقدار ہیں، اور جو آپ کے بھائی چھوڑ کے دیے یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور آج اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم اپنے جان پہ کھیل کے آپ کی مدد کریں گے اور یزید کا تختہ الٹا دیں گے۔ حضرت حسن نے جس وقت وفات پائی اس وقت گویا کہ وصیت کر کے گئے تھے حضرت حسین کو کہ دیکھو تم میرے چھوٹے بھائی ہو، جس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں میں لڑانے کے لیے مجھے بیچ میں لایا، کوشش کی، نہیں ہوا تو زہر دیا، اور میں زہر سے مر رہا ہوں، مجھے معلوم ہو رہا ہے، اور یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلیں گے، تم ان کے ساتھ نہ ملنا۔ لیکن ان بدبختوں نے ایسا ماحول تیار کیا، خطوط پہ خطوط لکھے، ہر دن ایک ایک دن 50-50 خط آتے تھے، اور معافیوں تلافیوں کے کہ ہم نے کیا کیا، غلطی کر دی، معاف کر دیجئے، حضرت علی کو ہم صحیح طور پر سپورٹ نہ کر سکے، لیکن اگر آج آپ آ جائیں گے تو ہم کیا ہیں، اپنے جانوں پہ کھیل کے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو ان خطوں کے وجہ سے، ان بلاؤں کی وجہ سے حضرت حسین آخر مان گئے، سفر اختیار کیا، مدینے سے نکلے، مکہ آئے، مکے میں اہل و عیال جتنے بھی لوگ تھے ان کو لیا، جو کہ کل 80 سے زیادہ لوگ تھے، بس بچے بھی تھے اس میں، عورتیں بھی تھی، سب تھے، لے کے نکل گئے کوفے کی طرف۔ راستے میں کربلا پڑتا تھا، جہاں یہ نکلے وہاں عبید اللہ ابن زیاد آیا۔ یہ بدبخت ترین شخص، ایسا ظالم تھا جو خلافت امیہ کی طرف سے گورنر بن کے آیا تھا، یزید کی طرف سے، اور ایسا بدبخت تھا کسی کو قتل کرنے پہ شکتا ہی نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت حسین کو بلانے والے ہیں تو کہا کہ سب اندر آؤ، اپنے مجمع میں بلایا، منبر پہ کھڑا، کہا بہت سے گردنوں پہ لٹکے ہوئے سروں کو میں دیکھ رہا ہوں جو بوجھ کی وجہ سے اتارنا پڑ رہا ہے۔ وہ فصیح و بلیغ زبان بیان کرتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کے جسم پہ ان کا سر بڑا بوجھ لگ رہا ہے، میں اتارنا ہے ان کا۔
सुधर जाओगे तो मैं तुम्हें बख्शूंगा, अगर फिर तुमने कोई लेटर लिखा या मालूम हुआ कि कोई साज़बाज़ की है हजरत हुसैन से तो मैं उसके खानदान को भी उड़ा दूंगा। तो बाज मस्खरे थे, जो बाज मस्खरे थे, जिन्होंने क्या किया कि कंकरियां मारी। उबैदुल्लाह इब्न जियाद को क्या है, कंकरियां मारी, जो गवर्नर बन के आया था। उसने कहा कि अच्छा मेरे से भी वही खिलवाड़ करते हो जो इससे पहले गवर्नरों से करते रहे। कहा कि अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबके दरवाजे बंद करो, मस्जिद के जितने दरवाजे हैं, जो उस वक्त शाही महल की तरह बहुत बड़ी मस्जिद थी, तो सबके दरवाजे बंद करवाया और कहा कि आओ एक एक आए, कसम अल्लाह की उठा के कहे कि मैंने कंकरी नहीं मारी 3 मरतबा, अगर मारी हो तो मुझ पर अल्लाह की लानत है। तो जब ये बोलेगा तो मैं बाहर भेजूंगा। बोलने में जरा सा हिचकिचाया, गर्दन उड़ा दो। ऐसे एक एक करके बुलाता था। थोड़े से भी जो हजरत हुसैन की तरफ रग़बत रखते थे और ये कसम खाने में जरा सा भी तरद्दुद करते थे, कहता था गर्दन उड़ाओ। ऐसे कईयों के लाश के अंबार लग गए मस्जिद के बाहर। पहला दिन था उसकी गवर्नरी का हो। तो ऐसी धाक बैठी इन बदबख्तों के, जो कि क्या हमेशा से क्या थे, बुज़दिल थे, यहूदी थे, जो बाद में शिया बने। तो इन्होंने पूरा उबैदुल्लाह इब्न जियाद की बात मानने का अहद कर लिया और कहा कि हमारे से कोई ताल्लुक हजरत हुसैन का नहीं है। और जब हजरत हुसैन करबला में पहुंचे तो फौज बना के, इन्हीं की फौज बना के भेजा कि जाओ लड़ो, अगर तुम सच्चे हो तो जाओ, जिनको तुमने बुलाया खुतूत दे के जाओ, उन्हीं से लड़के दिखाओ। अब उबैदुल्लाह इब्न जियाद से ऐसे डरे हुए थे बदबख्त ये, जिन्होंने खुतूत दे दे के बुलाया कि आप आओ हम सपोर्ट करते, आप आओ हम सपोर्ट करते, आप आओ हम सपोर्ट करते, वही पूरे लश्कर में दुश्मन बन के हजरत हुसैन के सामने खड़े हुए थे करबला के मैदान में। हजरत हुसैन ने कहा कि फला, तू फला नहीं है, तू फला नहीं है, तू फला नहीं है, ठहर। अंदर गए खेमे में, अंबार था, खतों का अंबार था, जो एक बिल्कुल मूठे में भरा हुआ था। लाके हजरत अली ने फौज के सामने उड़ेल दिया। कहा कि जो जो नाम तूने बताया है, क्या इन नामों की सिग्नेचर नीचे नहीं है कि बदबख्त तो तुमने मुझे बुलाया? कहा कि हमने कोई नहीं बुलाया, हम तो क्या है जियाद के वफादार हैं। आप या तो उसके यहां चलिए या नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। हजरत हुसैन ने कहा कि नबूवत के खानदान का हूं, कभी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उबैदुल्लाह इब्न जियाद के पास पहुंच के बैत करना ये मेरी सबसे बड़ी तजलील है, मैं ये तो नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा ऑप्शन दो, मुझे वापस जाने को बोलो, मैं मक्का चले जाता हूं, या नहीं तो मुझे सीधे यजीद के पास पहुंचा दो, मैं और यजीद बात कर लेते हैं, या नहीं तो किसी साहिल पे पहुंचा दो, किसी बॉर्डर पे पहुंचा दो इस्लामी हुकूमत का, जहां जंग हो रही हो, और मैं काफिरों से क़िताल करते हुए अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता हूं। कहा कि ये तीनों रिक्वेस्ट हम नहीं मानते, हम एक ही बात कहते हैं कि आप कैदी बन के चले उबैदुल्लाह इब्न जियाद के पास, या नहीं तो हम आपसे जंग करेंगे। हजरत हुसैन ने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं कि आज का आने वाला वो भी है जो उमवी खिलाफत का क्या है, जालिम एक गवर्नर है,